بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارو سننے والے سبحان اللہ کی کہنے جے قاری صاحب کو قرآن سننے بہرحال کی میں نے کیا کہ ہم نے ایک مصطفیٰ کو انشاءاللہ قدم میں جانا پڑھنا لیکن کسی نور کچھ نام ہے تفریق اللہ نے دینی اللہ تعالیٰ نے شیخ دے تو یہ تھوڑی لکھی دی ہے لیکن تھوڑا شوق ہے کہ ساری کسی جائے گا انشاءاللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ۔ تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو مولا، بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، تے مولا جنہ تیرا بوہا چھڈ دتا، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ مختصر الحمد و صلاۃ تو بعد جس عنوان تے گفتگو کرن دا ارادہ بنیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ میں جدوں بھی اصلاح معاشرہ دے عنوان تے کتے گفتگو کراں تو میں شروع اندر ایک تلخ جملہ کہنا آج بھی کہاں گا،
بیان کرنا میری ڈیوٹی ہے، تسی سنن آئے ہو، میں سنان آیا، میں تمہیں سنا دینا تے تسی سن لو، پر اس معاشرے دی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک کام بڑا اوکھا ہے۔ باقی اصلاح کا طریقہ میں بیان کر دینا، اگوں اللہ دے سپرد ہے۔ اسی جدوں بھی کسی خراب چیز نو صحیح کرنا ہوئے تو وہ صحیح کرن دا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صحیح چیز لب لو، اس صحیح چیز دیاں خوبیاں نوٹ کر لو، اپنے والی خراب چیز دیاں خامیاں نوٹ کر لو، او دیاں خوبیاں اے دے اندر پیدا کر لو، او بھی صحیح تے اے بھی بولو تسی بھی صحیح ہو کہ کوئی مسئلہ ہے؟ صحیح ہو نا معاشرہ؟ ہن آپ معاشرہ کرنا ہے صحیح، اصلاح جو کرنی خراب ہے اینو صحیح کرنا ہے، تو اینو صحیح کرنے واسطے آپ کوئی صحیح معاشرہ لبنے ہیں تاکہ انہوں سامنے رکھ کے تے او دے ول ویکھ کے آپ اپنا معاشرہ صحیح کر لئے۔ آؤ معاشرہ لبیے، کوئی صحیح معاشرہ ہوئے جدی آپ کاپی کرنی۔ گوانڈ تو شروع کر لینے ہم، اپنے نال والا ملک ہندوستان ہے، اتھوں دا معاشرہ بڑا زبردست ہے، کی خیال ہے؟ سارے کنجر اتھے نے، ٹھیک ہے؟ ہندوستان دا معاشرہ تانوں پسند ہے کہ نہیں؟ بولو نہیں۔ تھوڑا جا کے جانے ہم چائنا چلے جانے ہیں، کیا بات ہے بھائی، چائنا دی سوئیاں بنائی جاندے نے، ٹوپیاں بنائی جاندے نے، مسلے بنائی جاندے نے، پوری دنیا میں بزنس کے اعتبار سے چائنا پہلے نمبر پر ہے، بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، ہر بندہ ہی کام تے لگا ہے، بڑا اللہ معاشرہ ہے، بڑا سونا معاشرہ ہے، کی خیال ہے؟ چائنا دا معاشرہ ٹھیک ہے؟ ہر شے بنا دینے، ہر شے کھاندے نے، کی خیال ہے؟ چائنا دا معاشرہ پسند ہے؟ نہیں؟ تھوڑے دور اگے جانے، انگلینڈ جانے، کیا بات ہے، کھلیاں سڑکاں، اچھیاں بلڈنگاں، گوریاں میماں، کی خیال؟ یہ معاشرہ پسند ہے؟ کمال ہے۔ تھوڑے دیر اور اگے چلیے، امریکہ جانے، امریکہ IMF اتھے، ورلڈ بینک اتھے، جتوں سانو قرضے لبن وہ بھی اتھے، ساڈے منڈیاں نو ستیاں پیا خواب بھی امریکہ دے آن، ہے کوئی ماڑا جا کتے کوڑا پیا نظر آ جائے، صاف ستھریاں سڑکاں، ہر شاید ایک ٹائم ٹیبل، کیا بات ہے یار، کی خیال ہے؟ امریکہ دا معاشرہ پسند ہے؟ او بولو نہیں، کمال ہے یار، تانوں کو معاشرہ پسند نہیں ہوتا؟ اچھا میں پوچھنا بھی جے اے معاشرے تانوں پسند نہیں تے پھر تسی انہاں معاشرے دیاں مثالاں کیوں دیندے جے؟ بیٹھ کے نجی محافل کے اندر بیٹھ کے کیا کہتے ہیں ہم، ملک قادہ پاکستان کو ملک، میں 20 سال لندن رہ کے، کیا بات ہے لندن دی، مجال جے ایک دن بھی بجلی گئی ہوئے، ایک ملک او ملک، بھائی جان جو انہاں دا معاشرہ تانوں پسند نہیں پھر انہاں دی مثال کو دے دے جے؟ ایک ملک ہے جی پاکستان، ہو ملک بنایا،
ملک تے امریکہ ہے نا، کیا بات ہے، میں 15 سال امریکہ رہ کے آیا، کدی کو روڑا ہی نہیں ویکھیا۔ اگر آپ کو وہ معاشرہ پسند نہیں ہے تو پھر آپ ان ممالک کے معاشرے کی مثال کیوں دیتے ہو؟ لہذا پہلا کام تے اے کرو، یا تے اس معاشرے نو چنگا کہو، تے جے چنگا نہیں کہہ سکتے تے کل تو تہاڈی مہربانی انہاں معاشریاں دی مثال دینی نہیں۔ کیوں؟ میرا معاشرہ بے شک خراب ہے، لیکن اللہ دے فضل نال لندن نالوں، اٹلی نالوں، یورپ نالوں، مغرب نالوں میرا معاشرہ پھر بھی صحیح ہے۔ اور جڑے معاشرے دیاں تانوں ستیاں پیاں خواباں ہوندیاں نے نا، اس معاشرے دی حالت اے وے کہ جدو ماں باپ بڈھے ہو جاندے نے تے اولڈ ہوم چ سٹ دیندے نے تے اپنے نال کتے تے کتیاں نو سوا دے نے۔ جڑا معاشرہ تانوں بڑا چنگا لگدا ہے نا، ساڈے نوجواناں نو ستیاں پیاں خواب ہی لندن دے آندے نے۔ ہر نوجوان اپنی کامیابی اسی میں سمجھتا ہے کہ میں لندن چلا جاؤں۔ جڑا چلا جاندہ ہے وہ اپنے آپ نو کامیاب سمجھدا ہے۔ پوچھو دے کولوں کہ امریکہ اور سارے مغربی ممالک انج دے نے کہ جنہ دے وچ ادھی تو زیادہ آبادی انج دی ہے، انہاں نو آپ دے پیو دا ہی نہیں پتا۔ ان کی مثالیں دیتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ معاشرہ بڑا ملک ہے۔ میں اللہ دی قسم چوک کے کہنا، میرے ملک دا معاشرہ او دے نالوں کئی سے بہتر ہے اللہ دے فضل نال۔ اس واسطے پہلے نمبر تے آئندہ کدی بھی انہاں معاشرے دی مثال دینی بولو نہیں۔ ہن آپاں ہور معاشرہ لبنے اگے جانے، ہن آپ کر رہے پوری نسل انسانی دی تاریخ پڑھنے، اتھوں شاید کوئی معاشرہ لب جائے۔ نسل انسانی دی تاریخ پڑھن ترے تے سانو ایک معاشرہ لبیا جڑا معاشرہ 110% درست سی، اور او معاشرہ سی جدی اصلاح فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بھئی یہ معاشرہ پسند ہے، یہ ٹھیک ہے معاشرہ، یہ دی کاپی کر لیے، یہ سامنے رکھ کے انجدہ معاشرہ بنا لیے آپاں، کوئی نہیں بننا۔ باقی بیان میں کر دینا تے بننا بنا کوئی نہیں، بیان کرنا میری ذمہ داری ہے، وہ میں کراں گا۔ جس معاشرے کی اصلاح اللہ کے پیغمبر نے کی تھی وہ معاشرہ بھی بڑا خراب سی، ساڈے معاشرے نالوں زیادہ خراب سی۔ وہ معاشرہ ایڈا خراب سی کہ ساڈے تے سبزی دی منڈی لگدی، اوتھے عورتاں دیاں منڈیاں لگدیاں سن۔ وہ معاشرہ ایڈا خراب معاشرہ کسی کہ بیت اللہ خانہ کعبہ بیت اللہ دا طواف مرد عورتاں برہنہ ہو کے کر دے سن۔ وہ معاشرے کے لوگ اتنا حرام کھاتے تھے کہ ان کے پاس حلال کی کمائی کے پیسے نہیں تھے۔ اللہ دا گھر بناؤن دا ارادہ بنایا بھی خانہ کعبہ نیواں ہے، ساڈے گھر اچے نے، پانی پی جاندا، رب دے گھر چ اللہ دا گھر اچا کرو، نال شرط لائی بھی رب دا گھر پا کے دے پیسے پاک لاؤ۔ انہاں کی کیتا بھی پورے مکے دے وچوں پیسے کٹھے کیتے، حلال دے پیسے اتنے بھی کٹھے نہیں ہوئے جدے نال خانہ کعبہ بن جائے۔ اتنے پیسے ان کے پاس نہیں تھے کہ وہ اللہ کا گھر مکمل کر سکیں، اتنا حرام کھاندے سن وہ لوگ، اتنا انہاں دے اندر جناب حلال دا فقدان سی۔ تو میرے نبی نے وہ معاشرہ سیٹ کیتا، کیویں کیتا؟ آؤ میں تانوں دساں کیویں کیتا، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے جس معاشرے دی اصلاح فرمائی، اللہ دے پیغمبر نے اس معاشرے دے لوگاں دے اندر پہلے اللہ پاک دا ایک حکم انہاں نوں سنایا، اللہ پاک دا قرآن پیش کیتا۔ میرے پیغمبر صلاۃ والسلام انہاں دے سامنے کھلو کے فرمایا، میرے محبوب انہاں نوں کہہ دیو کہ
قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر نہ لوگاں نو کہہ دو نا انما اعدکم میں وعد کرن والا ہاں، میں تواڈی اصلاح کرن والا ہاں، میں تانوں تبلیغ کرن والا ہاں، میں تانوں اللہ دے احکامات سنا کے تواڈے معاشرے دی اصلاح کرن والا ہاں، لیکن معاشرے دی اصلاح تو پہلا میں تواڈے سامنے ایک گل رکھنا چاہنا، کیڑی گل؟ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، ایک کام کرو کلا کلا بندہ نوکراں چ سر دے کے بہ جائے، یا دو دو بندے سر نال سر جوڑ کے بہ جان تے کرنا کی گئے ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، میرے متعلق غور کرنا ہے، میری زندگی تے غور کرنا ہے، میری زندگی تے غور کر کے تے میری وچ ایک نقطہ تے عیب لب کے وکھانا ہے۔ آپ گھوڑا دیا گھوڑے دا میدان ہے، میں زندگی دے 40 برے تواڈے اندر گزار چکیا ہوں، ہے کوئی بندہ جڑا ثابت کرے، ہے کوئی بندہ جڑا آکھے کہ میں کسی دی عزت تو تکیا ہویا ہوے، کسی نال بدتمیزی کیتی ہوئی ہوے، کسی دا مال ہڑپ کیتا ہوے، کسی دی زمین تے قبضہ کیتا ہوے، کسی نو پریشان کیتا ہویا ہوے، کسی دی جناب نجائز دے پیسے رکھ لے ہون، کسی کو ادھار لے کے واپس نہ کیتا ہوے، ہے کوئی بندہ تواڈے وچ اٹھ کے گل کرے کہ میں کسی نال کوئی وعدہ کاٹا کیتا، بولو جواب دیو، اگو جواب کی آیا؟ جواب آیا سارے بول کے کی کہندے نے ما جربنا کا الا صدقا صدقا صدقا۔ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تیری زندگی دے 40 بریاں تے غور کیتا ہے، تیری ولادت ساڈے اندر، بچپن ساڈے اندر، لڑکپن ساڈے اندر، جوانی ساڈے اندر، شب و روز ساڈے اندر، لیل و نہار ساڈے اندر، دن رات ساڈے اندر گزرے نے، اسی بڑا غور کیتا ہے، بڑا غور کیتا ہے، لیکن انہاں 40 بریاں دے اندر اسی نتیجہ کڈیا ہے ما جربنا کا الا صدقا صدقا صدقا۔ اسی جدوں بھی تینوں ویکھی آئے، یا سچ بول دیاں ویکھی آئے، یا حق بول دیاں ویکھی آئے، سانو کدی تیری زبان وچوں کو غلط گل سنائی دیتی؟ اے بیگانے کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ بولو اللہ اللہ۔ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، قرآن میں رب تعالیٰ بھی، قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔
اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما اعدکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد۔ اللہ اکبر، اللہ یعنی میرے پیغمبر نے معاشرے دی اصلاح کرن تو پہلا اپنے آپ نو معاشرے دے سامنے پیش کیتا۔ میں تواڈے سامنے دسو کوئی عیب کسی نال وادا گھاٹا ہے وے تے ثابت کرو۔ میں کی آکھیا تواڈی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیوں کس واسطے؟ جنہ تواڈی کرنی ہے انہاں دی اپنی ہون والی ہے، جنہ دے تواڈی کرنی ہے انہاں دی اپنی اجے ہوئی کوئی نہیں۔ میں انی دیر تک علامہ نہیں بن سکدا جدوں تک میں جناب فوٹواں نہ بنا لواں، میں ادوں تک جناب مفتی نہیں بن سکدا جدوں تک قندیل بلوچ نال میریاں سیلفیاں نہ آ جان، ادوں تک میں جناب فیمس نہیں ہو سکدا جدوں تک میں ٹک ٹاک تے 4-5 کھجاں نہ مار لواں۔ حضرات دی بکار جدوں میری نہیں تے میں تواڈی اصلاح کیویں کراں گا؟ جدوں میں سیدھا نہیں تے میں تانوں کیویں سیدھا کراں گا؟ جدوں میری تربیت نہیں تے میں تواڈی تربیت کیویں کراں گا؟ حضرات محترم پہلے سانوں اپنا فکر کرنا پے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، کسے مولوی نے کسے دے پیسے دینے نے، کسے مولوی نے کسی دا گربان پکڑیا ہوا ہے، کسی مولوی نے کسی دی زمین تے قبضہ کیتا ہوا ہے، کسی مولوی نے کسی نو تنگ کیتا ہوا ہے۔ نہ حضرات دی بکار تہاڈی اصلاح تا نہیں ہو سکتی کیونکہ ساڈی نہیں ہوئی پہلے اسی اپنی کراں گے تے پھر تہاڈی کراں گے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر نے معاشرے دی اصلاح تو پہلا اپنے وجود دا سرٹیفکیٹ لیا۔ معاشرے دے کول ایک نہیں 2 سرٹیفکیٹ لیا میرے پیغمبر نے۔ پہلا تے دوجا سن لو، نبی پاک کوئی صفحہ دی بلندی تے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے میرے پیغمبر نے فرمایا مکے والیو میں پہاڑی دے اوتے کھڑا ہاں، مینوں پہاڑی دا پاسا بھی نظر آندا پیا ہے، پہاڑی دا ادھر والا پاسا بھی نظر آندا پیا ہے، جبکہ تہانوں پہاڑی دا والا پاسا نظر نہیں آندا پیا۔ اگر میں ہی گل کہہ دیواں اے پہاڑی دے پرلے پاسے بڑا بڑا لشکر ہے جڑا تہاڈے تے حملہ آور ہو جائے گا، دسو نا کوئی جواب اندر کی کہو گے؟ انہاں آکھیا گل سن محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہن تک تینوں ویکھیا بھی بڑا ہے تے پرکھیا بھی بڑا ہے، پرکھ کے اس نتیجے تے پہنچیاں ساڈی اکھ غلطی کر سکتی ہے، ساڈی زبان غلطی کر سکتی ہے، ساڈا دل غلطی کر سکتا ہے، ساڈا تفکر تدبر غلط ہو سکتا ہے، لیکن انتا صادق الامین، زندگی دے جنے برے تو ساڈے وچ گزار چکیا ہے، انہاں سالاں دے وچ اسی تیری زبان چوں کدی جھوٹ نہیں سنیا، تیرا سچ سن کے اسی تے تیرا نام ہی صادق الامین رکھ دیتا ہے۔ پورے عرب اندر ایڈا سچا کوئی نہیں جدا سچا محمد ابن عبداللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تسی سچ بولن والے ہو، تہاڈی زبان جو کدی غلط بیانی نہیں ہوئی، تسی کدی اپنی زبان چ جھوٹ نہیں بولیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم
یکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا. کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر زبان چو گالیاں نہیں سن کڈیا کر دے, میرے پیغمبر زبان چو مندہ نہیں سن بولیا کر دے. اور فرماتے نے میں 10 سال اللہ دے پیغمبر دے نالین پاک سدھے کردا رہا ہوں. انہاں 10 سالاں دے اندر اللہ دے پیغمبر دی زبان تو میں کدی اف تک دا جملہ بھی نہیں سنیا. صفت جے ان سے بیان کیتی ہے, آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے. آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے, ایک دی مینو جھڑکیا دوائی نہیں. آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آئی نہیں. اور اللہ بلو ایسا رہی پیار خان والے ہو, اللہ بلو ایسا اخلاق پایا ہے, صادق الامین سونے لقب پایا ہے. انہوں بھی آقا سینے نال لایا ہے کہ جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں. آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آئی نہیں. میری تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نال رہن والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما اعدکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اللہ اور جن نے معاشرے دی اصلاح کرنی ہے نا, انہیں آخیا میری زبان دا دسو, میری زبان چو کدی کو وعدہ گھاٹا سنیا جے تے گل کرو, میں کیویں اصلاح کراں. اے ٹوپی تھلے کیے, اے داڑھی پیچھے کیے, اے واسکٹ دے وچ کی لکیا ہے, اینک دے پیچھے کیے. پتہ ادھر لگتا ہے جدوں مینوں غصہ آندا ہے, پھر میں غصے دی گال نال گال نہیں رلن دیندا, پھر میں غصے نال تبرے نال تبرا نہیں رلن دیندا. ویکھن والے منہ والی ویکھدے رہ جاندے نے, اوے میں تینوں مولوی سمجھدا سا, تے وچوں چھرا نکلیا ہے. جب میری اصلاح نہیں تو میں آپ کی کیسے کروں گا. اس واسطے آخیا بھائی جان تہاڈی اصلاح نہیں ہو سکتی کیونکہ جی ساڈی نہیں ہوئی. پہلے اسی اپنی تے کر لئیے پھر تہاڈی بھی کر لیں گے. دعا کرو اللہ سانو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے. جب میری حرکات قابل اعتراض ہیں تو میں آپ کی حرکات کو کیسے درست کروں گا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار غار کر دے جانا درا. لا ہون لگا میں تہاڈی اصلاح ہن تے میں آپ دی کیتی ہے, ہن لگا میں تہاڈی شروع کر رہا ہے. اللہ اللہ کو گل جنی کہ میں کیتی ہے سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہ اونچی بولو. تھکے کا تو پہ جائے جی تو 6 بجے نے سارے کو ٹائم ہویا پلا ہے. آؤ دیکھو میں جھوٹا ہو گیا ادھر. اللہ 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 توجہ کر. خرے کس فلسفے نو کڑی لائیے کوئی سمجھ نہیں آئی. میں بڑی دیر دا سوچ رہا بھی ایک کڑی لان دا تے کی مقصد ہے. چلو تقریر تو 2 گھنٹے اگا ہون پیچھا ہون تا گل منن چاہندی ہے. یہ تے انج لگدا ہے جویں نا جویں ساؤتھ افریقہ دا ٹائم لکھیا ہویا ہے. اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار وار کر دے جانا دراؤ. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سنتے چلے جانا. حضرات تیزی وقار 2 سرٹیفکیٹ لین تو بعد ہن اللہ دے نبی نے معاشرے دی اصلاح دا آغاز فرمایا. دیکھو
شروع ہون لگی جے معاشرے دی اصلاح میرے پیغمبر لگے نے کرن دے کیویں کیتی کی آکھیا میرے آقا فرماتے نے اے پہلا سبق جے اینجو نہیں جے اصلاح معاشرے دی جے کرنی جے میرے پیغمبر نے پہلا لیسن پہلا سبجیکٹ پہلا درس دیتا آقا فرماتے نے قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دیو لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لکھا لکھا مارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ تریاں ڈبن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بیڑے بنے لان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بیٹیاں دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بیٹے دین والا کوئی نہیں مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ گنج بخش بھی اللہ رانج بخش بھی اللہ لجپال بھی اللہ دھاتا بھی اللہ دستگیر بھی اللہ علا کل شین قدیر بھی اللہ مدد دا نعرہ اللہ واسطے سماجت دا نعرہ اللہ واسطے مشکل کشائی دی پکار اللہ واسطے حاجت روائی دی پکار اللہ واسطے مٹھے چوڑا دی دیو پکا کے وڈنے اللہ واسطے بلا وڈنا اللہ واسطے پانی دی سویر اللہ واسطے دودھ دی سویر اللہ واسطے وہ حلوہ جلوہ اللہ واسطے کھیر بھی اللہ واسطے پھرنی شرنے وڈنی اللہ واسطے لا الہ الا اللہ سر جھکایا بھی رب واسطے جائے گا سر کٹایا بھی رب واسطے جائے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کیا کیا لا الہ سارے پڑھو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے سب منگتے ہیں وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں دل کر لے نورو نور میاں تیرے کو جانے سب دکھ دور میاں پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جس پڑھیا ہو ترے جاوے گا جن عقیدہ بنایا لا الہ الا اللہ والا جس پڑھیا ہو ترے جاوے گا پھر مرن ویلے کم آوے گا ہوئے قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ میرے پیغمبر نے معاشرے کی اصلاح کرتے وقت سب سے پہلا قدم توحید کا اٹھایا تھا آج میرا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم توحید نہیں سناتے مولانا توحید نہ سنایا جے ادھر بھی دربار ہے ادھر بھی دربار ہے ادھر بھی دربار ہے ادھر بھی دربار ہے اے مسجد دے نیڑے تیرے 5 دربار نے پرسا پین دا خطرہ ہے پرچی ہون دا خطرہ ہے ڈانگا سوٹے چلن دا خطرہ ہے اور جڑا مرضی موضوع بیان کرو رب دی توحید نہ سناؤ اللہ کی توحید بیان نہ کرو توحید سناؤ گے رولے پہ جان گے یہ توحید سنانی نہیں معاشرہ سدھا ہونا نہیں یہ توحید سنانی نہیں شرک مکنا نہیں یہ توحید سنانی نہیں لوگاں سدھے ہونا نہیں کوئی مننے تا سنا کوئی نہ مننے تا سنا پرچے ہون تا سنا پلسا پین تا سنا ڈانگا سوٹے چلن تا سنا میرے پیغمبر نے حالات کی پرواہ نہ کیے بغیر اعلان کیا تھا لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ اے
360 نو نہیں مندا، میں تہاڈے لات و منات نو نہیں مندا، میں تہاڈے عزا و حبل نو نہیں مندا، میں تہاڈیاں مورتیاں نو نہیں مندا، تو بھی کہہ میں تڑیاں نو نہیں مندا، میں پڑیاں نو نہیں مندا، میں سید تے گٹیاں نو چمڑا نہیں مندا، میں شاہ دے قدماں تے سجدہ کرنا نہیں مندا، میں ٹالی کو پتر منگنا نہیں مندا، میں بیری نال تاکی بننا نہیں مندا، میں مقام دی چھت تے کالی ہانڈی رکھنا نہیں مندا، میں جناب کار پیچھے ٹوٹا چھتر بننا نہیں مندا، تسی منو جو مرضی، میں رب نو مننا ہاں، وعدے تے کاٹے دا مالک کلا خدا ہے، مشکل کشا بھی خدا ہے، حاجت روا بھی خدا ہے۔ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار، آج حالات انہیں خراب نہیں جنہیں ادو خراب سن، ادو دے بندہ ہی کوئی نہیں سی، اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا، اکیلے میرے پیغمبر، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار، غور کر دے جانا درا کلے میرے محبوب پیغمبر آئے، بوتی بوت پوجائی کرن والے مشرک کی مشرک، مشرک کی مشرک، نہ کسے دی پرواہ کی تھی میرے پیغمبر نے، جدو معاشرہ سدھا میرا توحید سنانی پینی ہے، میرے پیغمبر نے بغیر کسے دی پرواہ کرنے رب دی توحید دا پیغام سنایا، اللہ دی توحید دا گج بج کے ڈنکا بجایا، میرے پیغمبر نے رب دی توحید دا اعلان کر کے دسیا، کائنات دے لوگوں سجن بنو تا توحید سناواں گا، دشمن بنو تا توحید سناواں گا، پھر بنیا کیے بنیا کیے، اللہ والا کہندا میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بھونڈا دی کھکر گلائی، بنے سارے دشمن پیاسے لہو دے، پھڑو مارو مارو دہائی دکھائی، یہ ساڈے خدا ماندا گستاخ جمعے لئی پھر دائی کو خدا دے خدائی، پھڑو انہوں کی پیا کہندا ہے، وہی میرے نبی نو پتھر مار لگ پیا، وہی میرے نبی نو تانے دین لگ پیا، وہی میرے پیغمبر صلاۃ و سلام نو مار لگ پیا، کو کچھ کر لگ پیا، سکا میرے پیغمبر دا چچا اپنی چوڑی وچ پتھر پا کے میرے پیغمبر دے مگر مگر پھردا ہے، نالے پتھر مار دے تے نالے کہندا ہے دی گل نہ منیا جے، اے جھوٹ بولدا ہے مار دندا، لیکن میرے پیغمبر نے کسے دی پرواہ نہیں کیتی، سانو تے برادریاں عزیز نے، سانو تے رشتہ داریاں عزیز نے، اسی تے جناب رشتے کر بھی لینے مشرکاں نال، رشتے لے بھی لینے مشرکاں کولوں، رشتے دے بھی لینے مشرکاں نو، اسی تے انہاں دے سفراں تے بھی بیٹھ جانے ہاں، اسی تے جناب کلا دا ختم بھی کھا لینے ہاں، اسی تے چاڑیے بھی رگڑ جانے ہاں، اسی کہنے ہاں جی چوڑ نے چاڑیے دے کھا لے تے کیڑا گناہ کر لیا، نہ نہ کائنات دے لوگوں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی دوجا رستہ نہیں، کوئی دوجی آپشن نہیں، کلی توحید توحید مننی پے گی، رشتہ دار بیگانے ہو گئے، بیگانے بیگانے ہو گئے، سجن بھی چھڑ کے میرے پیغمبر نو چلے گئے، گندیاں اجریاں میرے پیغمبر تے سٹ دتیاں گئیاں، آپ دے گلے وچ پڑکا پا کے پھاڑ دین دیاں کوششاں کیتیاں گئیاں، میرے پیغمبر تے میرے نبی دے یاراں شیب ابی طالب وچ 2.5 سال واسطے بند کر دیتا گیا، بلال نوں گاریاں تے لٹا دیتا گیا، سمیہ تے ظلم کیتے گئے، زنیرہ تے ظلم کیتے گئے، آل یاسر نوں دکھ دیتے گئے، حضرات ذی وقار سارے دکھ تے تکلیفاں برداشت کیتیاں، لیکن میرے پیغمبر نے توحید تو اگے گل کوئی نہیں کیتی، فرمایا پہلے توحید منو گے پھر اگے جاواں گا، کیونکہ جتنی دیر تک بندہ موحد نہیں بندا، اور جتنی دیر تک بندہ رب دی عزت نہ سیکھے، رب دے بندیاں دی عزت کتوں سکدا ہے، جتنی دیر تک انہوں رب دی قدر دا پتہ نہ لگے، رب دے بندیاں دی قدر دا کیویں پتہ لگدا ہے، اس واسطے فرمایا اگے نہیں ٹرنا، بس توحید منوانی ہے تے پھر اگے جانا ہے، میرے نبی نے بالکل مشرکاں نال کوئی کمپرومائز نہیں کیتا، صحیح مسلم دی روایت ہے، غزوہ بدر دا موقع، غزوہ بدر دے موقع تے میرے پیغمبر نوں بندیاں دی لوڑ ہے، میرے پیغمبر نوں جواناں دی لوڑ ہے، میرے پیغمبر نوں جنگجوواں دی لوڑ ہے، میرے پیغمبر
تینوں اسلحے دی لوڑ ہے. ایک بندہ آیا, انہیں جناب اسلحہ پہنیا ہویا, سر تو لا کے پیرا تک جناب مکمل زرہ پہنی ہوئی, ہاتھ اندر تلوار پکڑ کے آیا, اپنی جنگ جوئی دے ترانے گاندا آیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے اگے لڑاں گا, پیچھے لڑاں گا, سجے لڑاں گا, کھبے لڑاں گا. میری آقا فرماتے نے بہتا کالا نہ ہو. حالانکہ صحابہ بڑے خوش ہوئے, جنگ جواں دی لوڑے جنگ جو آ گیا, بہادراں دی لوڑے بہادر آ گیا, اسلحے دی لوڑے اسلحہ لے کے آ گیا. لیکن میری آقا فرمایا بہتا کالا نہ ہو, پہلے دسنا اتشہد ان لا الہ الا اللہ, کیا تو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ, کیا تو مننا ہے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں, کیا تو مننا ہے لا تو منات کچھ نہیں کر سکتے. وہ کہتا نہیں میں اے نہیں مندا. فرمایا جے تو اے نہیں مندا میں تیری بہادری نہیں مندا, جا اپنی تلوار لے جا, مینوں تیرے نال ٹٹیاں تلواراں والے پسند نے, مینوں تیرے نال چٹیاں داڑیاں والے پورے پسند نے, مینوں تیرے نال چڑھدیاں جوانیاں والے محبت تے محال پسند نے, کیونکہ میں محمد رسول اللہ دنیا نو دسنا چاہنا جنگا تلواراں تے اسلحے نال نہیں جتیاں جاندیاں, جنگا رب دی توحید نال جتیاں جاندیاں نے. مجھے موحد کی ضرورت ہے, پویں کمزور ہی ہوئے. پھر 313 غالب آئے کہ نہیں آئے؟ بولو. اللہ 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 والا کہندا ہے میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300. اے 13 تسی کہنا, 13 تسی کہنا, کہو گے نا. ویسے تو ہن تواڈے بھی 13 ہی وجے پے نے تے کہہ لو کوئی گل نہیں, وقت جڑا بڑا ہو گیا. پھر بھی میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا, میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا, کافراں دے اماماں نوں ٹایا رد دے شیر دلیرا, میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا, کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے, 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڈ کے بھجے. ابو جہل دی گردن کٹ کے وچ رکھ دی نبی دے پیراں, میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا. اللہ اکبر, اللہ میں قربان جاواں, توجہ کرنا ذرا. معاشرے دی اصلاح واسطے میرے پیغمبر نے پہلا درس دیتا قاعدہ توحید دا, اسی دے نہیں سکتے اصلاح کیویں کرنی ہے. دوسرا درس ہے, دوسرا درس میرے پیغمبر نے کہڑا ارشاد فرمایا, دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر نے اللہ دے نبی یعنی اپنی ذات کو منوایا, اپنے صحابہ دی تربیت کیتی, کلمہ پڑھن والیاں دی تربیت کیتی. اے کلمہ پڑھن والو گل سن لو نا, جو کرنا ہے میرے کو پوچھ کے کرنا ہے, جڑا کام کرنا ہے میری اجازت نال کرنا ہے. اپنے کوڑوں نماز دا طریقہ نہیں بنانا, اپنے کوڑوں طریقے تیار نہیں کرنے, اپنے کوڑوں خوشیاں دے طریقے نہیں بنانے, اپنے کوڑوں غم دے طریقے نہیں بنانے. میں جو موجود ہاں اللہ دے نبی دی ذات پاک, میرے پیغمبر نے منوائی اپنی ذات, میرے پیغمبر نے بخائی اپنی ذات, میرے پیغمبر نے سکھائی اپنی ذات, میرے پیغمبر نے پڑھائی اپنی ذات. انہاں صحابہ نو دسیا راج اللہ دا چلے گا تے رواج محمد رسول اللہ دا چلے گا. میرے پیغمبر نے کوٹ کوٹ انہاں دے سینیاں دے اندر عقیدہ پا دیتا. اور میرے یارو گل سنو, میں جتھے بٹھاواں بہنا پے گا, جتھوں اٹھاواں اٹھنا پے گا, جتھے لگا دیواں لگنا پے گا, جتھوں ڈک دیواں تانوں رکنا پے گا. یہ ایک مثال بیان کراؤ. اللہ پاک قرآن پاک اندر فرماتے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ
اکبر اللہ میں قربان جاواں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی میں اور میرے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں تمہیں بھی بھیجنا چاہیے تسی بھی میرے نبی دی ذات تے درود بھیجیا کرو اللہ اکبر حضرات تیزی وقار ایت آ گئی اس ایت دی آ جان تو بعد کوئی ایک صحابی میرے پیغمبر دا جدا نہیں جس صحابی نے اپنے کولوں درود دے الفاظ تیار کر لے کھون اور تیار کر کہ میرے نبی پاک دے کول آیا ہوے عرض کردا وے سونیا اے تو اللہ پاک نے جو حکم دیتا ہے کہ میرے نبی تے درود پڑھو میں خود عربیاں میرا بابا عربی ہے دادا پردادا عربی ہے اسی عربیوں نسلاں تے میں آ دیکھو عربی دے اندر تواڈے واسطے درود بنا کر کے لے کے آندا ہے حالانکہ بنانا چاہتے بنا سکدے سن تیار کرنا چاہتے کر سکدے سن کیونکہ انہاں دی زبان ہی عربی سی لیکن مینوں کسی کتاب اندر نظر نہیں آیا مینوں کسی حدیث اندر نظر نہیں آیا کہ میرے نبی نے کسی صحابی نے اپنے کول درود دے الفاظ بنائے ہون تیار کیتے ہون اور تیار کر کے میرے پیغمبر دے کول لے کے آئے ہون اے دیکھو سنیا سی درود بنا لیا تے ویکھو کیویں دا بنیا ہے صحیح بنیا کہ غلط بنیا نا 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 اللہ دے نبی نے اپنی ذات تے منوائی تے سکھائی تے بڑھائی اللہ دی طرفوں حکم آیا میرے نبی دے یار میرے پیغمبر دے سامنے تو دانو ہو کے بہ گئے سونیا تواڈی تعلیم وے درود دا حکم بھی تواڈے تے آیا ہے لہذا درود دا طریقہ بھی تسی سکھانا ہے درود دے الفاظ بھی تسی دسنے نے کیف نصلی علیک یا رسول اللہ سونیا دسو تواڈے تے درود پڑھنا تے کیویں پڑھنا ہے میرے پیغمبر نے سکھایا انج پڑھو نا اللہم پڑھو تسی بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے نبی نے دسیا میرے نبی نے سکھایا میرے نبی نے پڑھایا جو نبی نے دسیا او منیا کیوں صحابہ نو دس دیتا ہے سارے تھلے صحابی سارے تھلے وہابی سارے تھلے نبی سارے تھلے جج سارے تھلے لیڈر سارے تھلے رہبر سارے تھلے مرشد سارے تھلے شیخ الحدیث سارے تھلے گدی نشین سارے تھلے جج سارے تھلے وکیل سارے تھلے ستے زمینہ تھلے ستے اسمان تھلے ستے زمینہ دی مخلوقاں تھلے ستے اسمانہ دی مخلوقاں تھلے رب تو بعد اگر سب تو کوئی اچائے تے آمینہ دا در یتیم اچائے یہ میرے نبی نے سکھایا تھا یہ میرے نبی نے پڑھایا تھا سارے تھلے بولو سارے او بولو سارے سارے تھلے اللہ اللہ لکھ دنیا بچ سونے حسن پر سب دے تو تھلے سبحان اللہ 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 لکھ دنیا بچ سونے حسن پر سب دے تو تھلے نبیاں بچوں دلوں کو نبیاں بچوں دلوں کو ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی بچوں موتی جے یخیر دا ختم نبوت دی گل ہو جائے کیونکہ کانفرنس ختم نبوت دی چل رہی ہے نا ختم نبوت دی گل نال کردا چلا جاواں اور ختم نبوت کے حوالے سے ذکر کرتا چلو اللہ پاک نے میرے پیغمبر کو آخری نبی بنا کے بھیجا حضرت ابو ہریرہ
پاک حدیث کے راوی ہیں، میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے اور انبیاء کی مثال اس طرح جیسے ایک محل بڑا خوبصورت ہو، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے اور لوگ کہیں محل تو بڑا خوبصورت ہے لیکن یہ ایک اینٹ کی کمی ہے، اینٹ لگے تو محل پورا ہو، اینٹ لگے تو محل خوبصورت لگے، اگر اینٹ لگ جائے گی محل پورا ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ نے مجھے وہ اینٹ بنا کر بھیجا ہے، میں آیا ہوں قصر نبوت مکمل ہو گیا اور کائنات دے لوگوں کہ قرآن کتاب آخری ہے، اے امت آخری ہے، کملی والا نبی آخری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، ہن کوئی اور نبی آ سکدا؟ بولو اللہ اللہ اللہ، میں محبت دا پرانا بول رہا ہوں، جگہ جگہ بول رہا ہوں، آج بھی دل کردہ بول کے پھر کے جاواں۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نبائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں، دی کے سارے رستے آپ تک پہنچے کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، بات حرف آخر ذات انفرادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نبائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ اکبر، اللہ اے دو سبق میں دیتے میرے پیغمبر نے، اس تو بعد اللہ دے پیغمبر نے معاشرے نو اخلاق سکھایا، اخلاقیات آخری درس دیتا، میں بھی آخری ذکر کراں بات ختم کراں۔ اللہ اکبر، اللہ اس تو بعد انت میرے پیغمبر نے پھر پہلے اخلاقیات سکھانے نہیں، پہلے عقیدہ ہوئے گا، پھر نبی دی ذات، پہلے رب دی ذات، پھر نبی دی ذات، پھر جا کے اخلاقیات سکھائے جان گے، پھر معاشرہ سیدھا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ دونوں درساں تو بعد اور میرے پیغمبر نے اخلاقیات سکھائے لوگاں نو۔ سید بخاری وچ آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتاب اللہ بھی اخلاق میں حضرت امام بخاری نے اخلاق اندر سب تو پہلا باب کیڑا بنیا ہے، لوگ اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو پھر اخلاق سیکھنا پائے گا۔ اخلاق کی پہلی سیڑھی کی ہے، حضرت امام بخاری نے سب تو پہلا باب اخلاق وچ ماں باپ کی عزت دا بنیا ہے۔ حضرت امام بخاری دسنا چاہتے ہیں اصل وچ او بندہ اخلاق والا ہے جڑے بندے دے ماں باپ دے راضی نے، جڑا اپنے ماں باپ نو تنگ نہیں کردا، اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہے، تے باہر جناب لوکاں نو بڑا بڑا کچھ کردا ہے، ہس کے ملدا ہے، باہر لوکاں نو ہس کے ملدا ہوے، اندر اپنے باپ نو گالیاں کردا ہوے، باہر بیوہ عورتاں دا بھلا کردا ہوے، اندر بڈھی ماں نو تنگ کردا ہوے، تے سمجھے میں اخلاق والا کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ اخلاق والا ہو بنے گا جڑا بندہ
اپنے ماں باپ دا ادب کردا ہوئے گا. ایک بڑی عجیب جی گل بن گئی نا ساڈے معاشرے دے. اسی اپنے یاراں نوں دھیاس کے ملنے آ, یاراں اتوں تے لکھاں تے کروڑاں قربان کر دینے آ, اپنے سجناں دے اتوں دولتاں نچھاور کر دینے آ, اپنے ماں باپ کو دوائی لیا کے دینا بھی پسند نہیں کرتے, اپنی بڈھی ماں دا ادب کرنا بھی پسند نہیں کرتے. حالانکہ پورے قرآن اندر کتے نہیں لکھیا, حدیث پاک اندر کتے نہیں لکھیا, اگر تسی اپنے جناب یار راضی کرو گے تے رب راضی ہوئے گا, سجن راضی کرو گے تے رب راضی ہوئے گا, اپنے ووٹر راضی کرو گے تے رب راضی ہوئے گا, سپورٹ راضی کرو گے تے رب راضی ہوئے گا. نا 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 کتے نہیں لکھیا, البتہ لکھیا در ربی فیر دل والد, ماں باپ نو راضی کر تیرے تے رب راضی ہو جائے گا. اپنی امی دا قدر کر تیرے تے رب راضی ہو جائے گا, اپنے باپ دا قدر کر تیرے تے رب راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ میں قربان جاواں. اور میں والدین کی بھی گزارش کراں گا, آج اگر کوئی باپ آ کے شکوا کردا میرے اگے مولانا میرا بیٹا میرا ادب نہیں کرتا, تے میں نو کہاں گا بابا اگر تیرا بیٹا تیرا ادب نہیں کرتا, یہ اندر تھوڑا جا ہاتھ تیرا بھی ہے تھوڑا جا ہاتھ تیرا بھی ہے. بابا مینوں دسنا کیا تو قرآن پاک دی ایت اپنے پتر نو پڑھائی ہے جس ایت وچ تیرا ادب لکھیا ہے؟ کیا تو اپنے بیٹے نو قرآن پاک دی اس ایت دا ترجمہ پڑھایا ہے جس ایت اندر تیرا ادب لکھیا ہے؟ جے تو ترجمہ پڑھایا ہی نہیں پھر دسنا قصور بیٹے دا ہے یا قصور تیرا ہے؟ بابا ایت تے پڑھا اپنے بچے نو جس آیت اندر تیرا ادب لکھیا ہے, جس آیت اندر تیرا احترام لکھیا ہے, جس آیت اندر تیرا قدر لکھیا ہے. اسی ہور تے سب کچھ پڑھانے آ, اور مینوں دسو نا قرآن دی آیتاں کم از کم اپنے بچیاں نو کیوں نہیں پڑھا دے جنہاں دے اندر ادب لکھیا ہوے تیرا؟ اسی جناب جا کے خامد تے گلا کردا ہے میری بیوی میرا ادب نہیں کر دی, لیکن کیا خامد نے اپنی بیوی نو ایتاں پڑھائیاں نے جنہاں ایتاں دے وچ ادب لکھیا خامد دا؟ حضرات تے دی وقار کچھ قصور وچ ساڈا بھی ہے. اس واسطے سب تو پہلا اپنے بچے نو دینی تعلیم دلا, اپنے بچے نو قرآن دی تعلیم دلا. اور لوگوں میں کہا کرنا بڑے بڑے اکاؤنٹ نے جڑے بند ہو جاندے نے, ان کا تا عمل ہو جدو بندہ مر گیا اکاؤنٹ سارے مک گئے, اے ٹی ایم کارڈ ختم ہو گیا, بینک اکاؤنٹ بند ہو گیا, کریڈٹ کارڈ ایکسپائر ہو گیا, لیکن ایک اکاؤنٹ جتا ہے جڑا بندے دے مرن تو بعد بھی جاری رہندا ہے, او کیڑا ہے؟ او جناب تین نے, اور تیناں وچوں ایک او والا دن سال نیک اولاد, نیک اولاد, نیک اولاد چھڈ کے جا, اے نیکی کردے رہن گے تینوں اجر ملتا رہے گا, اے نیکی کردے رہن گے تینوں ثواب ملتا رہے گا. ذرا اپنے گریبان چ نظر تا کے دیکھنا کیا تو کسی اپنے بیٹے نو اس قدر بنایا ہے, اتنا بنایا ہے کہ جناب تیرا بیٹا تیرا ادب کرے, احترام کرے. اللہ اللہ اللہ. اگلے دن ایک بندے نے مینوں بات سنائی, حضرت مولانا سید سفدین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی فرماتے نے ساڈے علاقے دے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا, بوڑھا بابا, وہ ایک بیٹا دبئی چو آیا اور دبئی چو آ کے اپنے ابے دی میت تے کھلو کے لون لگ پیا, آنسو بہان لگ پیا, لوکاں نو چپ کروایا. وہ کہنے لگا میں اس گل تے ہاں ہاں یہ بھی گل ضرور ہے کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے, یہ بھی غم ہے, لیکن مینوں ایدے تو بڑا غم نے وے کہ مینوں میرے ابے نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ میں مر جاواں تے پتر میرا جنازہ انج پڑھنا ہے. میرے ابے کو ایڈی بڑی مسٹیک ہوئی ہے کہ میرے ابے نے مینوں یہ تعلیم ہی نہیں دلوائی. اج میں روندا تاں پیا, مینوں پتہ ہی نہیں کہ میں اپنے باپ دا جنازہ کیویں پڑھنا ہے, مینوں پتہ ہی نہیں کہ میں اپنے باپ دے جنازے تے دعاواں کیڑیاں پڑھنیاں نے. بابا تو بھی فکر کر لے, تو بھی خیال کر لے کہ تیرے پتر بھی انج دے تے نہیں, کہ تیرے بیٹے بھی انج دے تے نہیں کہ تیرے مرن تو بعد جناب وہ جناب تیرا جنازہ ہی نہ پڑھ سکن. وہ پیسے گننے انہاں نوں ہوندے ہون, کمپیوٹر چلانا ہوندا ہوے. اسی اپنے بچیاں نوں اتنا پڑھایا ہے, وہ کمپیوٹر چلاندے نے, اتنا پڑھایا ہے, لیپ ٹاپ چلاندے نے, اتنا پڑھایا ہے, جناب موبائل جانتے نے, سارا کچھ جانتے نے. وہ جنازہ بھی جانتے نے کہ نہیں جانتے؟ وہ کوئی تیرے لیے روڑ دا ول بھی سکھیا ہے کہ نہیں سکھیا؟ اللہ اکبر. اللہ اس واسطے حضرات دی
وقار اپنی اولاد نو اپنا اکاؤنٹ بنا اپنے بیٹیاں نو نیکی دے رستے تے لگا کے ٹر جا پھر ویکھ تیرا باپ تیرا جناب بیٹا کیویں تیرا ادب کردا ہے احترام کردا ہے اور میں نوجوان اگے آخری گزارش کراں گا نوجوانوں اپنے ماں باپ دی عزت کریا کر اپنے ماں باپ دا قدر کریا کر بلکہ میں انج سمجھایا کرنا کہ کبھی دنیا تے تسی کوئی اجدا درخت ویکھیا جنوں پیسے لگدے ہون تہاڈا جواب ہوئے گا نا نا جدا درخت سانو کدی نظر نہیں آیا جدوں پیسے لگتے ہون تے کدی یار خان والیا آ میں تنے ایک درخت جدا وکھاواں جنوں پیسے لگتے نے اس درخت دا نام والد سکول دی فیس جنی چاہیے چپٹا مار کے جیبی جو کڈ لے اپنی جتیاں واسطے جنے پیسے چاہیے نے ہاتھ پا کے جیبی وچوں کڈ لے اپنی شاپنگ واسطے جنے چاہیے نے آرڈر مار کے انہیں پیسے لے ایک جدا درخت جنوں پیسے لگتے ہیں اور یہ درخت ایڈی عظمت والا ہے جس گھر چلتا ہے وہ چھاں بڑی گوڑی ہوتی ہے جس گھر درخت چلا جاتا ہے اس گھر کے بچیاں لوگ یتیم کہن لگ جاتے ہیں یہ سر تو یہ باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے اس واسطے اپنے باپ کی قدر کریا کر عزت کریا کر اللہ کی قسمیں ماں باپ دیا دعاواں دی اندر میں تجربے کہہ سکنا تجربے کہہ سکنا میرے سر تے قرآن رکھ دے میں پھر بھی کہہ سکنا اللہ کی قسم پتھرا گن مین بھی بندے دی حفاظت نہیں کر دے جڑی حفاظت ماں باپ دے منہ وچ نکلی دعا بندے دی کر دیندی ہے اللہ اکبر اللہ اس واسطے اگر تیرے ماں باپ زندہ نے انہاں دی قدر کریا کر اگر تیری امی زندہ ہے انہاں دا ادب کریا کر احترام کریا کر آخری گل سناواں گل مکاواں حضرت مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ میں انہاں دا نام پڑھیا نے جدوں آ کے تے نال ہی مینوں انہاں دی گل یاد آ گئی حضرت شیخ القرآن فرماتے نے جدوں پاکستان تے ہندوستان وکھرا وکھرا آیا فرماتے نے میں بھی ہندوستان وچوں آیا اوتھوں لوگ نکلے جو لبیا لے کے آ گئے جدے کول مال سی مال لے کے آ گیا پیسہ دی پیسہ واپس جانا نہیں جو لبیا لے کے آ گیا حضرت شیخ القرآن فرماتے نے میں دل وچ سوچیا میں جو پاکستان جانا پیا ایتھے میرا انڈیا جڑا گھر ہے نا ادھر میں واپس تے نہیں آنا میں کی لے کے جاواں پاکستان اندر میرا گھر ٹوراں نال بھریا پیا ہے میرے گھر وچ بڑا کچھ پیا ہے فرماتے نے میں گھر دے سین وچ بیٹھا ہے اپنے پورے بیڑے چ نظر ماردا پیا جنا گھر چھڈ کے کی لے کے جاواں حضرت شیخ القرآن دے والد محترم گیٹھیے دی مرد وچ مبتلا چل پھر نہیں سن فرماتے نے میں سین وچ نظر ماری تے مینوں میرا بابا بیٹھا نظر آیا چار پائی تے فرماتے نے لوگوں مینوں اپنے پورے گھر وچوں سب تو قیمتی نظر آیا تے اپنا بابا نظر آیا اپنا باپ نظر آیا اپنا ابا نظر آیا باپ دے سیراں تے میاں تاج نے خندے اتے ویر مدن کنڈ خالے ماما باج محمد بخشا ہاتھ کون کرے رکھوانے فرماتے نے میں قبط کی اپنے ابا جی نو اپنے کدیاں تے چکیا میں جوان سا اور لے کے اپنے ابے نو جناب میں دوڑا لگا دتیاں سکھ مگر لگ پے مارن والے کدی ڈگ پواں کدی لک جاواں کدی کچھ کراں میرا باپ کہن لگا بیٹا محمد حسین مینوں چھڈ کے چلا جا پت میں پہلے مریا پیا جی میں مر جاواں گا تے کی ہو جائے گا اپنی جان بچا کے پاکستان تر جاؤ فرماتے نے میں آکھیا بابا میں اس پاکستان دا کی کرنا ہے جے وچ میرا باپ ہی نہ ہوے اس واسطے جاواں گا تے اپنے ابے دی دولت نو نال لے کے جاواں گا فرماتے نے میں اپنے باپ نو کندیاں تے چک کے پاکستان اندر کامیاب ہویا اندر فرماتے نے پھر میرے ابے نے مینوں دعا دیتے اے میرا بیٹا محمد حسین تو مینوں اپنی کندیاں تے چکیا ہے اللہ کرے لوگ تینوں اپنی تلیاں تے چکی پھرن پھر اللہ نے وقت لے کے آتا تواڈے وچوں بزرگ جان دے نے شیخ القرآن دی لوکاں کنی عزت کیتی ہے اللہ نے کتنا
کا مقام دیتا ہے، ایک آدھی برکت ہے رب دا فضل ہے، ماں باپ دی دعا دی برکت ہے۔ اس واسطے ویر جی اپنے باپ دی بھی عزت کر، اپنی ماں دا بھی احترام کریا کر۔ وقت ماں دے پیار نالوں کسی دا پیار نہیں، ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں۔ ماں ایک ایسی عظیم ہستی، لگے ماما باجوں اپنی بھی گانی بس دی، لب جائے ماں جتوں ایسا کوئی بدار نہیں، ود ماں دے پیار نالوں کسی دا پیار نہیں۔ قال اللہ خدا اللہ اللہ دا قرآن بیان کر دے، اللہ اکبر، اللہ فرمایا بابا آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھی دلاں دے دکھ دور فرما۔ میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جنہاں کو اولاد نہیں نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہوں اولاد دیتی ہے تربیت نیک کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مرکز نو، یہ خطیب نو، امام نو، معامنین نو، منتظمین نو، بانیان نو، ساڈے اج دے میزبان نو، کھانا پکان والے احباب نو اللہ سب نو برکت عطا فرما۔ یا اللہ وطن عزیز نو دہشت گردی تو محفوظ فرما، وطن عزیز دیاں سرحداں تے کھڑے ہون والے فوجی جواناں دے قدماں نو مضبوط فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔